الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم لوح محفوظ کے بارے میں بات کریں گے۔ لوح محفوظ اسلامی عقیدے میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ اسے ایک الہی تختی کہا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ لکھ رکھا ہے جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا۔ یہ اللہ کے علم اور کائنات پر اس کے مکمل اختیار کی علامت ہے۔ ایمان کے بنیادی ارکان جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برے ہونے پر ایمان لانا کے علاوہ لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہتے ہیں۔ شیاطین کی دسترس سے دور ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر ہر چیز درج ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہونے والا ہے، اس کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیطانوں کی دسترس سے دور ہے۔ لوح محفوظ عرش کی سیدھی دائیں جانب ہے۔ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے۔ اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ ہر روز لوح محفوظ کی جانب 360 بار دیکھتے ہیں۔ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے لوح محفوظ پر لکھ دیتے ہیں۔ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے جا لگتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لوح محفوظ کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا اور فرمائے گا، یا کیا تم نے میرے سارے حکم پہنچا دیے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرا گواہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے، جی یا رب العالمین، محفوظ پر لکھی گئی تقدیر کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے۔ ایک اہم حوالہ سورۃ البروج میں ہے۔ ترجمہ: بلکہ یہ ایک عظیم الشان قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ قرآن خود اللہ کے اس محفوظ تختی میں محفوظ ہے جو اس کے کلام اور فیصلوں کی ابدیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے علم ازلی اور اس کی مرضی کی عکاسی کرتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے جو اس تختی میں درج ہے، جس میں ہر انسان کی زندگی، رزق، اعمال اور موت شامل ہیں۔ محفوظ پر ایمان اسلامی عقیدے میں تقدیر پر ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جیسا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لوح محفوظ پر ایمان سکون کا باعث ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس سے مشکلات میں صبر اور خوشحالی میں شکر کی ترغیب ملتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہر انسان کی زندگی، رزق اور اعمال لوح محفوظ میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں۔ یہ عقیدہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا علم کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے اور زندگی میں کوئی واقعہ اتفاقی یا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لوح محفوظ پر ایمان مسلمانوں میں اللہ کی مرضی کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز الہی حکمت کے تحت ہوتی ہے، چاہے وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس حقیقت کو جان کر کہ سب کچھ پہلے سے مقرر ہے، مسلمانوں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی محدود طاقت اور اللہ کی رہنمائی پر اپنے انحصار کا اعتراف کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ لوح محفوظ اللہ کے ابدی اور غیر متبدل علم کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اسلامی عقائد میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر تقدیر، انسانی آزادی، ارادہ اور الہی حکمت کے حوالے سے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی لوح محفوظ کے بارے میں چند معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔